ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الأجل مولا مولا مولا، الأجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء یبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم، وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق. وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل ولو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عنا قليل وأسفا. إلى متى تلك الرحمن في دار بالبلاء محفوظة بالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزال العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت الصادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا، وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا
تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے راہ خدا میں مشغول رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اپنے نفس کے اوپر قابو کر لیا، نفس کو بھرپور طریقے سے اطاعت خدا کا پابند بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، اپنے کان کا حق، اپنی آنکھ کا حق، اپنے ہاتھ، پاؤں، شکم اور شرمگاہ کا حق ادا کر دیا۔ اور دیکھو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہنا، اس لیے کہ جو نفس ہے، اس نفسانی خواہشات پر انسان قابو حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ کرم پروردگار، عنایت پروردگار انسان کے شامل حال نہ ہو۔ اور کرم پروردگار اور عنایت پروردگار انسان کے شامل حال کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، جب بندہ گناہ چھوڑنے کی فکر میں ہوتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، تو عنایت پروردگار بندے کے شامل حال ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنے نفس کے اوپر قابو حاصل کر پاتا ہے۔ اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہا ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔
تقوی اور پرہیزگاری جس کی فکر ہر وقت ہمیں رہنا چاہیے، میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ کلمات حکمت اور اس سلسلے میں آج 264 نمبر کی حکمت سے بات شروع ہو رہی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ دوسروں کے پسماندگان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پسماندگان کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو جو اس کے تحت اولاد یا اس کے عزیز اقربا رشتہ دار، ان کو پسماندگان بولا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوسروں کے پسماندگان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اگر آج کسی کے سر کے اوپر اس کا سرپرست نہیں رہا ہے، اس کا گارجین نہیں رہا ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہا ہے، تو دیکھو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ تمہارے پسماندگان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کہ کل جب تم نہ رہو تو پھر تمہاری اولاد، تمہارے تحت رہنے والے، تمہارا ہاتھ جن لوگوں کے سروں کے اوپر تھا وہ سارے افراد، ان کے ساتھ بھی لوگ اچھا برتاؤ کریں۔ اس وجہ سے تم دوسروں کے پسماندگان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ یقیناً ایک بڑا اچھا سماجی نکتہ ہے کہ جس طرف مولا امیر المومنین نے توجہ دلائی ہے اور اشارہ فرمایا ہے، اور یہ وہ نکتہ ہے کہ جس سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں ثواب ہے ہی، ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، کچھ سماجی فائدے ہیں۔ جتنی بھی تعلیمات معصومین علیہ السلام کی ہیں، جتنی بھی تعلیمات قرآن مجید کی ہیں، اگر آپ ان قرآن مجید کی تعلیمات اور معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر نظر کریں تو جہاں ہمارا اخروی فائدہ ہے، جہاں ہمارا روحانی اور معنوی فائدہ ہے، وہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، ہمارا سماجی فائدہ ہے، ہمارا خاندانی فائدہ ہے، ہمارا خود اپنا گھریلو فائدہ ہے، ہمارا خود اپنا پرسنل فائدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی ان تعلیمات کو نظر میں رکھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نقطے کی طرف مولا نے توجہ دلائی، حکما کا کلام۔ حکما یعنی دانشور، حکما یعنی پڑھے لکھے لوگ۔ حکما کا کلام درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حکما کا کلام درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور غلط ہوتا ہے تو بیماری بن جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ جس طرف مولا نے توجہ دلائی ہے، اس میں علماء کی، حکماء کی، ذاکرین کی، شاعروں کی، سب کی ذمہ داری اس میں آ گئی کہ ایک سماج میں جو انسان پڑھا لکھا سمجھا جا رہا ہے، سماج جس کا احترام کر رہا ہے، اس کو کیسے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے۔ مولا فرماتے حکما کا کلام۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ حکما اور دانشوروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، علماء کا کلام عوام کی نظر میں ایک دستور زندگی کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شاید ہماری بھلائی میں ہوگا، شاید نہیں بلکہ یقینی ہمارے بھلائی میں ہے، لہٰذا وہ اس کو دستور زندگی سمجھ کر عوام قبول کرتی ہے، اسے مانتی ہے، اسے اپنے دین کا جز سمجھتی ہے، اسے اپنے ایمان کا جز سمجھتی ہے، اور وہ اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ حکماء کا فرض ہے، اب یہ علماء کا فرض ہے
اب یہ ذاکرین کا فرض ہے، اب یہ شاعروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی بات کریں جو غلط اور بے بنیاد نہ ہو، کہ یہ ایک متعدی مرض ہوگا۔ متعدی مرض کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرض جو ختم نہ ہو، ورنہ یہ ایک متعدی مرض بن جائے گا، شاید نسلوں میں پھیل جائے اور انہیں ساری گمراہیوں کا جواب دینا پڑ جائے۔ ایک حرف شاید کسی کے ایمان میں تزلزل کا سبب بن جائے، ایک شعر شاید کسی کے عمل کو کمزور کر دے، ایک بات شاید انسان کو کسی راہ راست سے ہٹا دے۔ لہٰذا دانشوروں کی ذمہ داری ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے، سماج جن کا ادب اور احترام کرتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بولیں تو ناپ اور تول کے بولیں۔ ایک ایسی بات جو انسان کے ایمان میں، انسان کے عمل میں، انسان کی معرفت میں، انسان کے دین میں تقویت کا سبب ہو، قوت اور طاقت کا سبب ہو۔ پھر امام نے فرمایا فرزند آدم اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہم کو غم اسی کا ہے جو ابھی نہیں آیا۔ آج کی تو ہم کو فکر ہی نہیں ہے، کل کیا ہوگا، اگلے برس کیا ہوگا، لڑکی کی شادی کا کیا ہوگا، لڑکے کی شادی کا کیا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں فرزند آدم اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے اس دن پر مت ڈالو جو آ چکا ہے۔ آج کی فکر کرو، تم کو آج کیا کرنا ہے، اس دن کے اوپر کل کا غم آج پہ نہ ڈالو جو آ چکا ہے، بلکہ آج کی فکر کرو کہ ہم کو آج کیا کرنا ہے، کہ اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا۔ کون سا دن؟ کل کا دن۔ مولا فرماتے ہیں، صادق القول امام ہے، یقین رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اس کا رزق بھی اسی کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو کل ہے، یہ جو پارسال ہے، یہ پارسال کا رزق بھی پارسال لے کے آئے گا۔ یہ کل بھی جب آئے گا تو کل اپنا رزق بھی ساتھ میں لے کے آئے گا۔ لہذا تم کو کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو۔ آج ہم نے واجبات ادا کیے، آج ہم کہیں محرمات سے قریب تو نہیں ہوئے، آج ہماری زندگی کیسی ہے، آج ہمارا خرچ، ہماری زندگی، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، کہیں اس میں کوئی غلط پہلو تو نہیں ہے، کہیں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے۔ آج کی فکر کرو، اور اس سلسلے میں تم یقیناً، اس کا مطلب دیکھیے یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ مولانا نے فرما دیا ہے اور مولا کا قول نقل کر دیا لہذا ہم کو اب آئندہ کی فکر کرنی نہیں، بس آج ہم کو دیکھنا ہے باقی ہم کو کل نہیں۔ ہر چیز کو دیکھیے، حدیث اپنے موقع، محل، مناسبت اور اس میں تدبر، جس طریقے سے قرآن بغیر کیا، قرآن جب آیتوں کو پیش کرتا ہے، کوئی واقعہ پیش کرتا ہے، نصیحت پیش کرتا ہے، عبرت کرتا ہے، تو اس میں کیا کہتا ہے کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے، یہ معصوم کا کلام ہے، یہ بھی قرآن کے ہم پلہ ہیں، لہٰذا یہ جتنے بھی ارشادات ہیں ان میں بھی صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ عقل ہے تو سوچو کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، عقل ہے تو سمجھو کہ امام کیا بتانا چاہتے ہیں، عقل ہے تو سمجھو کہ امام کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا 269 نمبر کی حدیث، دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دنیا ہی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی فکر بس دنیا، آخرت سے غافل بنا دے، اور اسے دنیا آخرت سے غافل بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے بعد والوں کے فقر سے، اپنے بعد والوں کی غربت سے خوف زدہ رہتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ وہ اپنے بعد والوں کی، بعد والے کون؟
یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا کاروبار، وہ اپنے بعد والوں کی غربت سے خوف زدہ رہتا ہے اور اپنے بارے میں بالکل مطمئن رہتا ہے۔ اپنے بارے میں ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نتیجے سے شاید بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں پھر ایک مرتبہ بات دہراؤں، دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا ہی کے لیے کام کرتا ہے اور اسے دنیا نے آخرت سے غافل بنا دیا ہے، وہ اپنے بعد والوں کی غربت سے خوف زدہ رہتا ہے اور اپنے بارے میں بالکل مطمئن رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ پوری زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے اسی کے مقابلے میں جو دنیا میں اس کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور اسے دنیا بغیر عمل کے مل جاتی ہے۔ کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کام کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت کے لیے۔ دنیا اس کو مفت میں مل جاتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ امیر المومنین سے بڑھ کے اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین کو حکومت کی لالچ تھی؟ ارے 3 مرتبہ ٹھکرایا ہے۔ مولا نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، پھر اس کے بعد تو میں رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ 3 مرتبہ طلاق دی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو علی جن کا نفس اتنا پاک نفس کہ اس نفس کا سودا اللہ کر رہا ہے، جن کے یہاں خلوص اس منزل کے اوپر ہے کہ جہاں ہر عمل صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، خوشنودی خدا اور خوشنودی پروردگار کے لیے، کبھی دنیا کی طرف نہ توجہ کی نہ دیکھا۔ لیکن وہ علی کی جنہوں نے پیغمبر کے انتقال کے بعد اپنے مسلم حق سے چشم پوشی کی تھی، انہی علی کے پاس 25 سال کے بعد یہی دنیا، یہی حکومت، یہی اقتدار ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، ہاتھ جوڑے کھڑی ہے۔ تو خود مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں 2 طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا ہی کے لیے عمل کرتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنے بارے میں دوسروں کی غربت کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اپنے لیے بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اس کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور اسے دنیا بغیر عمل کے مل جاتی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو پا لیتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے لیے کام کرے گا، جو بھی انسان آخرت کے لیے کام کرے گا، خود مولا کا ارشاد ہے کہ دیکھو، دنیا اور آخرت دونوں اسے ملے گی۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو پا لیتا ہے اور دونوں گھروں کا مالک بن جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، اور کسی بھی حاجت کا سوال کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو دوسروں کی فکر اور اپنے لحاظ سے بالکل مطمئن اور دوسروں کی غربت کا خوف، اس سلسلے میں علامہ جوادی علیہ الرحمٰن نے حاشیہ لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور قدیم میں جو پرانا زمانہ تھا، تو اس پرانے زمانے میں اس چیز کا نام دور اندیشی تھا کہ فلاں انسان بڑا دور اندیش ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تجوریاں بھرتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، وہ خالی بس تجوریاں بھرتا ہے۔ بڑی دولت اکٹھا کی ہے، بڑی دولت، بڑا سرمایہ،
اس کو لوگ دور اندیش کہتے تھے کہ بڑا دور اندیش ہے، کہ جہاں انسان صبح و شام محنت کرنے کے باوجود نہ تو مال اپنی دنیا پر صرف کرتا تھا اور نہ آخرت پر، بلکہ اپنے وارثوں کے لیے ذخیرہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ جب مر جائیں گے وارث اس تجوری کو کھول لیں گے، جب مر جائیں گے تو وارث اس دیوار سے یہ اشرفیاں نکال لیں گے، جب مر جائیں گے تو زمین کھود کے یہ خزانہ ان کو مل جائے گا، ذخیرہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ اس غریب کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ جب اسے خود اپنی عاقبت بنانے کی فکر نہیں ہے۔ توجہ، یہ کون جو دنیا میں تجوریاں بھر رہا تھا، بینک بیلنس کر رہا تھا کہ تاکہ ہمارے اپنے وارثوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس بیچارے غریب کو، یہ امیر ہو کے بھی غریب تھا، اس بیچارے غریب کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جب اسے خود اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی بنانے کی فکر نہیں ہے تو ورثہ کو اس کی عاقبت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور ورثہ کو اس کی عاقبت اور آخرت کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ کم سے کم یہی سوچ لیتا کہ جب ہم کو خود اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو ہماری اولاد کو ہماری آخرت کی کیا فکر ہوگی، ہمارے وارثوں کو ہماری آخرت کی کیا فکر ہوگی۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث پچھلے جمعے میں اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ جس میں بارہا مولا نے یہی فرمایا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی اللہ نے تم کو امکانات دیے ہیں ان امکانات کو بروئے کار لا کر رضائے پروردگار حاصل کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو کہ دیکھو یہ قوت، طاقت، یہ علم، یہ سرمایہ، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ تم کو اللہ سے قریب کرے اور تمہاری آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ تو عزیزان محترم، یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ جس معصوم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اس معصوم کی زندگی میں آپ کو یہی تعلیمات نظر آئیں گی۔ یہ جو ایام ہمارے سامنے ہیں، ایام فاطمیہ، جو الحمدللہ سال بسال جن ایام کی رونق بڑھتی جا رہی ہے، اور پروردگار عالم رونق اور بڑھے ان کی، اس لیے کہ جناب زہرا کی جو شہادت ہے، یہ شہادت خود ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسج ہے۔ اگر ہم جذباتی نہ ہو کر پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سلیقے سے دنیا کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے اسے پیش کر سکیں تو بہت بڑا پیغام ہے اور بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شہزادی کی شہادت اور شہادت کے سلسلے کے واقعات مسلمانوں کو شیعت سے قریب کرنے میں، شیعت کو سمجھنے میں، اہل بیت عصمت و طہارت کی عظمت کو سمجھنے میں، انہی کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں کا کردار رہا ہے اس کردار کو عیاں اور آشکار کرنے میں بہت بڑا کردار۔ شرط یہی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ اس پورے واقعے کو، ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، مسلمانوں کو اس شہزادی کونین کی شہادت سے ہم آگاہ کر سکیں۔ یقیناً یہ دستور رہا ہے شروع سے، الحمدللہ یہ تو ابھی عوام متوجہ ہوئی، لوگ متوجہ ہوئے، اور الحمدللہ 15-16 دن اس طریقے سے یہ ایام فاطمیہ میں مجالس اعزاء کا اہتمام اور انصرام رہتا ہے، ورنہ یہ پہلے سے نجف اور قم، جس وقت نجف یعنی صدام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی، کہ ہمیشہ مراجع کے دفاتر میں
15 دن 17 دن مسلسل مجالس ہوا کرتی تھیں ایام فاطمیہ کے سلسلے میں. یہ ایام فاطمیہ ہیں جن میں پہلی تاریخ 75 دن کی روایت کے لحاظ سے اور دوسری تاریخ 95 دن کی روایت کے لحاظ سے ہے. اور دونوں تاریخوں میں ہمیں یقیناً برابر سے اور یکساں طور کے اوپر شہزادی کا غم منانا چاہیے، مجالس عزا کا اہتمام کرنا چاہیے، جلوس عزا کا اہتمام کرنا چاہیے، نذر و نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ خود اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو بھی شہزادی کونین کی عظمت، ان کی معرفت معلوم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بھی. دوسرا جو اہم نقطہ اور جو اہم مناسبت اسی ہفتے میں ہے وہ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو 1399 سال پورے ہو رہے ہیں، اور 1400واں سال شروع ہو رہا ہے. پورا ہوگا آئندہ سال، 1400 سالہ جشن ہوگا آئندہ سال، 1400واں سال شروع ہو رہا ہے. اور یقیناً اس چوتھے امام کی ولادت سے متعلق بھی میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حقیقت میں جس طریقے سے ابھی علماء اور ذاکرین کے درمیان میں ڈسکس ہے کہ ہمیں پورے سال، یہ پورا سال چوتھے امام کے نام سے منسوب کرنا چاہیے، اور اس پورے سال میں چوتھے امام سے متعلق مجالس، سیمینار، کانفرنسیں، ڈیبیٹس، کوئز، مقابلے، مسابقے، کتابیں، الگ الگ دوسرے سماجی کام کہ جو چوتھے امام کی زندگی کو سمجھنے میں اور دوسری قوموں کو چوتھے امام کی زندگی سمجھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں کہ حقیقت میں ایک معصوم کا کردار کیا ہے. اس لیے کہ چوتھے امام کی حیات کے اوپر اگر آپ نظر کریں گے تو کئی پہلو، اگرچہ یقیناً امام ہر لحاظ سے نمونہ ہوتا ہے، معصوم کی زندگی ہر لحاظ سے نمونہ ہوتی ہے، اور خاص کر کے ہمارے چوتھے امام کہ جن حالات کا سامنا چوتھے امام کو رہا، اور ان حالات میں اور ان حالات کے بعد کس طریقے سے امام نے اس تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو معارف اسلامی اور معارف قرآنی سے آگاہ کیا ہے، یا کم سے کم وہ مولا کے حقوق جو 50 حقوق رسالت الحقوق کے نام سے ہمارے موجود ہے ہمارے یہاں لائبریریوں میں، مدرسوں میں، حوضوں میں، کتاب خانوں میں، لہٰذا کم سے کم اس کو ان دنوں میں عام کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ چوتھے امام کی شخصیت سے، ان کے مقام اور مرتبے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. انشاءاللہ ان دونوں مناسبتوں سے، یہ جو پہلی شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت ہے، اس کی مناسبت سے انشاءاللہ مجلس عزا اور جلوس عزا کا اہتمام، اور اس کے بعد پھر جو چوتھے امام کی ولادت ہے، تو انشاءاللہ چوتھے امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر 3 دن کا پروگرام رکھا گیا ہے. ان تمام پروگراموں میں مجلس، دعا، مناجات، کوئز، مقاصدہ، ان تمام پروگراموں میں آپ تمام حضرات سے، تمام محبان اہل بیت، تمام عقیدت مندوں سے، تمام محبوں سے پرخلوص شرکت کی گزارش ہے. اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، معبود ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ جس طریقے سے سیریا میں سیرین آرمی اور ان کے جو بھی ان آرمی کا سپورٹ کر رہے ہیں، آج ان کو جس طریقے سے کامیابی مل رہی ہے، بار الہ ان کو مزید کامیابی عطا فرما. اور اس ISI اور اس کے ساتھ جتنی بھی وہ تنظیمیں کہ جو آج اسلام کا نام بدنام کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، شیعوں کا قتل عام، مسلمانوں کا قتل عام، مقدسات کی توہین کرنے پر تلی ہوئی ہیں، معبود ان تمام قوتوں اور طاقتوں اور افراد اور شخصیتوں کو نیست و نابود اور ذلیل و خوار فرما. بار الہ امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما.
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العلي العظيم۔